آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر لیک پر سخت ترین قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت ایف آئی اے کی گرفت میں ہے۔ آج آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں قائم اسپیشل عدالت نے سائفر لیک کیس میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا اور ایف آئی اے کو انہیں 25 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ آج کی سماعت ان کیمرہ ہوئی۔ صحافیوں کو کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا اضافی چارج ازداد دہشت گردی کے جج کو سونپا گیا ہے، جنہوں نے آج اس مقدمے کی سماعت کی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر اور عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے نام شامل ہیں۔ اعظم خان، اسد عمر اور دیگر ملوث اور معاونین کے کردار کا تعین تفتیش کے دوران کیا جائے گا۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کو ہفتے کی رات ان کی رہائش گاہ سے اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ کچھ دیر قبل اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کر کے آئے تھے۔ شاہ محمود کی گرفتاری کے بعد آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اطلاق سے متعلق کچھ ابہام ہے، مگر اس حوالے سے سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وضاحت سے بتایا کہ سائفر مقدمے کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں حالیہ ترامیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2 ہفتے قبل امریکی آن لائن آرگنائزیشن دی انٹرسیپٹ میں امریکی سائفر کی تفصیلات شائع ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد ہی یعنی نئے قانون کے اطلاق سے قبل ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور اس حوالے سے سائفر گمشدگی کے حوالے سے ایک مقدمہ درج بھی کر لیا تھا۔ یہ مقدمہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایف آئی اے ازداد دہشت گردی ونگ میں درج ہوا تھا۔ مقدمے کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے خفیہ سرکاری دستاویز کی معلومات لیک کی ہیں اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے مبینہ طور پہ انہوں نے حقائق کو مسخ کیا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے سائفر کی کاپی غائب کر دی ہے۔ مبینہ طور پہ الزام ہے انہوں نے اپنے اقدام سے بیرونی قوتوں کو فائدہ اور ریاست کو نقصان پہنچایا۔ یہ بھی وہی مبینہ بات ہے جو کہ اس ایف آئی آر میں درج کی گئی ہے۔ اطلاعات ہے کہ اس کیس میں عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان گواہ ہوں گے۔ پچھلے ماہ ایک غیر معمولی پیش رفت میں اعظم خان کا سائفر معاملے پر بیان سامنے آیا تھا۔ اعظم خان نے سائفر سے متعلق میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرائے گئے اپنے بیان میں الزام عائد کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم نے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے سائفر کے معاملے کو جان بوجھ کر سازش کا رنگ دیا۔ اس نئی ڈیولپ ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ بھی ہیں اور آئینی اور قانونی امور کی بہت وسیع معلومات رکھتے ہیں، جناب منیف فاروق ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ منیف فاروق صاحب۔ آپ کو بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دراصل یہ جو سائفر مقدمہ شروع ہوا ہے اس لیک کی بیسس پہ، یہ دراصل جو اوریجنل آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اسی کے تحت ہوا ہے اور جو ترامیم ہو چکی ہیں وہ اس پہ لاگو نہیں کی گئی ہیں؟ اس میں کوئی آپ کے ذہن میں ابہام نہیں ہے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ جی آپ نے درست فرمایا، کیونکہ یہ ترامیم جس طریقے سے ہوئی، خیر اب تو ان پر بھی ایک کنفیوژن کی سی صورتحال ہے اور اس پر بحث علیحدہ جاری ہے، لیکن یہ مقدمہ درج ہوا 15 اگست کو، تو اس وقت تو یہ قانون نہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا اور نہ ہی یہ قانون بنا تھا۔ مسودہ ضرور تھا، صدر کے پاس گیا ہوا تھا، لیکن اس ایف آئی آر کے اندر جو شقیں شامل کی گئی ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی، سیکشن 5 اور سیکشن 9 اور اس کے ساتھ پی پی سی کی سیکشن 34 کو ایڈ کیا گیا ہے۔ یہ خالصتاً جو اوریجنل ڈرافٹ ہے، یعنی پرانا 1923 کا جو ایکٹ ہے، اسی کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جس میں نامزد ہیں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے ایسوسیٹس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لینگویج جو ہے اس میں ایف آئی آر کی سفیشینٹلی لبرل ہے، تو اس کے اندر تو پھر کسی کو بھی روپ ان کیا جا سکتا ہے آن دی بیسس آف ایویڈنس۔ اور اس پہ جس کو سزا ہوگی وہ سزا کیا ہوگی؟ چاہے یہ پرانے جو اوریجنل قانون ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر یہ تمام ملزمان قرار پائے کہ انہوں نے جرم کیا ہے، یعنی کہ آفیشل سیکرٹ کو لیک کیا ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کو مزید سہل کریں کہ سائفر کو باقاعدہ لیک کیا ہے، یا یہ کہ اس کو فردر اگر ہم ایکسپلین کریں تو جو انٹرسیپٹ میں جو چھپا سائفر ہے جس کی تصدیق سب طرف سے ہو چکی ہے، وہ دراصل اس کی بیسس جو ہے وہ یہ ملزمان ہیں جن میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی شامل ہیں۔ یہی اس کا ایک رن ڈاؤن ہے؟ جی ایسے ہی ہے کامران خان صاحب، اور اس کے اندر جو سزا ہے، دیکھیے کچھ چیزوں کے اندر کچھ چیزیں بالکل نئی ہوتی ہیں،
یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کم از کم میری یادداشت میں تو نہیں، آپ کا تجربہ بہت وسیع ہے، شاید آپ کو کہیں یاد ہو کہ کچھ ہوا ہو، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس طرح پہلے کبھی ہوا، اور شاید کبھی اس طرح پبلک ڈومین کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں ہوا. لیکن جو اس قانون کے اندر موجود ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ تقریباً کم سے کم سزا 3 سال، اور اگر بہت ریگرس امپریزنمنٹ ہو تو شاید یہ عمر قید تک بھی جا سکتی. لیکن جیسے پاکستان کے معاملات میں ہوتا ہے، مقدمات تو بہت طویل عرصے تک کھنچتے ہیں، لیکن جب چلنے پر آئیں تو بہت تیز بھی چلتے ہیں. جیسے توشہ خانہ کا معاملہ ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ، جب رکا ہوا تھا تو رکا ہوا تھا، لیکن جب چلا تو 15-20 دن کے اندر وہ نمٹ گیا پورا. تو اس کا فی الحال کیا آؤٹ کم ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا، یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ اس میں ملزمان میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ شامل ہیں. دیکھیے ابھی کمر خان صاحب ایک دلچسپ ایلیمنٹ یہ ہے، گو کہ اس پہ بحث ہے کہ یہ قانون ابھی بنا ہے یا نہیں، اور اس پہ ایک وہ صدر نے جو ٹویٹ کیا اس کے بعد بہت سارے ابہام ہے، بہت سے آرگومنٹس دیے جا رہے ہیں دونوں سائٹس پر. لیکن اگر ہم یہ جو فیکٹ ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں، جو نگران حکومت کہہ رہی ہے یا لا منسٹری کہہ رہی ہے کہ اب یہ قانون بن چکا ہے، اس کا گزیٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، تو اب جو اس کے اندر پورا پروسیجر ہے، جے آئی ٹی نے جو ایگزسٹنگ یہ معاملہ ہے جو چل رہا ہے، اس کے اندر جو انویسٹیگیشن ہے اس کو 30 دن کے اندر مکمل کرنا ہے. 30 دن سے آگے جا نہیں سکتا. گو کہ عدالت سے ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے، اسپیشل عدالت بھی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے، اور واضح طور پر لکھا ہے کہ ایف آئی اے کے افسران بھی کنڈکٹ کریں گے یہ انویسٹیگیشن، اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ بھی اس جے آئی ٹی کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. سو ان آل پروبیبلٹی اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آلریڈی شامل ہو چکے ہوں گے. اور اگر دلچسپ بات میں آپ کو اس کا ایک اینگل جو اس کا تھوڑا سا ٹنج اس میں سیاسی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب یا اسد عمر صاحب یا کسی اور نے خود کو بچانا ہے اس معاملے سے، تو پھر ان کو سارا معاملہ عمران خان صاحب پر ڈالنا پڑے گا، بیکاز وہ پرنسپل ایکیوزڈ ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب کی تو جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آلریڈی اکاؤنٹ کیا جا چکا ہے، جس پہ وہ سٹیج پر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ امانت عمران خان صاحب کے فارمر پرائم منسٹر کے حوالے کی. تو یہ تو ایک فیکٹ ایسا ہے جو کہ اوپنلی ایڈمیٹڈ ہے. لہٰذا اس میں اگر انہوں نے خود کو بچانا ہے تو پھر ان کو کافی چیزیں ڈیٹیل میں بتانی پڑیں گی. اور ابھی اعظم خان صاحب کی ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آئے گی 161 164 کی دوبارہ بھی، گو کہ ان کے اوپر قانونی طور پر بحث ہونا باقی ہے، لیکن وہ بھی کافی ڈیمننگ ہو سکتی ہے. اور جو آڈیو لیک ہے یا وہ جو آڈیو ایویڈنس ہے، ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس کے حوالے سے نئی ترامیم کے اندر بڑا کھلا چانس دے دیا گیا ہے. یعنی کوئی بھی ایسی ڈیوائس، کوئی ایسا آڈیو، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی چیز جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسی سمجھ سکتی ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن آف کرائم کے اندر یا آفینس کے اندر اس نے مدد دی ہے، تو اس کو ایز ایویڈنس رکھا جا سکتا ہے. سو کوئی پتہ نہیں کہ آلدو اس طرح کی آڈیو لیکس کے ایڈمیسیبلٹی کے کورٹس کے اندر ایشو ہوتے ہیں، لیکن شاید اس دفعہ نہ ہو. تھینک یو سو مچ منیر فاروق صاحب، آپ کی بہت یہ مفید رائے اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سب سے بڑی خبر. گزشتہ 36 گھنٹے سے صدر پاکستان عارف علوی کا دھماکہ خیز ٹویٹ ہے، جس میں انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ایکٹ کی ترامیم کو مسترد کرنے کا واشگاف اعلان کیا ہے، مگر جو دستاویزات انہوں نے اپنے دفتر میں رکھی، جس طرح سے انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، وہ ان کے اس اعلان کی، اس واشگاف ٹویٹ کی، دھماکہ خیز ٹویٹ سے متصادم نظر آتی ہیں. معاملہ ابہامی ہے اور صدر اس سلسلے میں بالکل کلین نہیں ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. نگران دور حکومت میں بھی پاکستان آئینی موشگافیوں کے جنجال سے نکل نہیں پا رہا. کل صدر عارف علوی نے اپنے نجی ٹویٹر اکاؤنٹ سے پاکستان آرمی ترمیمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ پر ایک ایسی متنازع ٹویٹ کی جس نے پاکستان اور پاکستان کے باہر سیاسی اور قانونی حلقوں میں اور عام شہریوں میں عارضی بھوچال تو پیدا کیا. لیکن لگتا ہے کہ صدر عارف علوی اب اپنے الفاظ کے حصار میں آ چکے ہیں. صدر مملکت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے دونوں ترمیمی قوانین پر دستخط نہیں کیے کیونکہ وہ ان دونوں بلز سے متفق نہیں تھے. گویا قومی سلامتی کی قانون سازی کو صدر عارف علوی نے نہ مسترد کیا تھا، نہ توثیق کی تھی، اور نہ ہی کوئی اختلافی وجوہات کا نوٹ لکھا، بلکہ سارا ملبہ اپنے ذاتی اسٹاف پر ڈال کر آگے بڑھ گئے تھے. لیکن لگتا ہے کہ صدر عارف علوی نے قانون سازی کے عمل میں اپنے کنڈکٹ اور ایوان صدر کے عملے کی پیشہ ورانہ شفافیت پر ایسے سوالات کھڑے کر دیے ہیں جو کہ ایک خود اپنے طور پہ ایک بحران ہے. لیکن اب سے تھوڑی دیر قبل ایوان صدر کے سیکرٹری وقار احمد کے آرمی ایکٹ
اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے صدر مملکت کو حقائق منظر عام پر آنے کے لیے ایک خط لکھا ہے، اور جناب وقار احمد کا یہ خط میڈیا کے ہاتھ ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ صدر نے دونوں بلز کی نہ توثیق کی نہ واپس بھجوانے کا کوئی تحریری حکم دیا۔ وقار احمد نے کہا کہ دونوں بلز آج تک سیکریٹری آفس کو موصول ہی نہیں ہوئے، یہ بل آج بھی صدر پاکستان کے دفتر میں موجود ہیں۔ صدر کسی بھی تحقیقاتی ایجنسی سے اس معاملے کی تحقیقات کرا کر ذمہ داروں کا تعین کریں، یہ کہنا تھا صدر کے سیکریٹری وقار احمد کا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی عدالت میں وہ ریکارڈ سمیت پیش ہو کر اپنی معصومیت ثابت کریں گے۔ صدر منظور یا واپس کیے گئے ہر بل پر تحریری وجوہات کے ساتھ دستخط کرتے تھے، مگر اس معاملے پر اطلاعات کے مطابق انہوں نے نہیں کیے۔ صدر خود اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا قضیہ ہے، ایک بحرانی کسی کیفیت ہے جو کہ اس وقت پیدا ہوئی ہے، اس پر ہم آج بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے اس پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر خالد راجہ، سابق وزیر قانون رہ چکے ہیں، ممتاز ماہر آئین و قانون ہیں، اور جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، ماہر آئین و قانون اور قانونی امور، معنی امور کے ممتاز ماہر بھی ہیں۔ ڈاکٹر خالد راجہ صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اگر صدر نے دستخط نہیں کیے اور صدر باقاعدہ ایک بیان کے ذریعے کہتے ہیں کہ وہ اس سے متفق نہیں ہے، تو یہ مسترد تو ہو گیا نا یہ بل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اس بل کا تعلق ہے، دفعہ 75 میں یہ آ جاتا ہے کہ آیا صدر صاحب اس کو قبول کرتے ہیں اور اپروو کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس کیس میں یہ جو بل تھا یہ انہوں نے فارورڈ کیا اور پھر اس کے اوپر ایکسیپٹ بھی کر لیا اس کو، لیکن آج 2 دن بعد یا کچھ عرصہ بعد صدر صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے تو یہ رائے قائم کی تھی، وہ یوں کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بات دل کو لگتی نہیں اور نہ ہی یہ اس آفس کے منصب کو اچھی لگتی ہے۔ تو راجہ صاحب، بہرحال انہوں نے دستخط نہیں کیے تو بہرحال وہ اپروف تو نہیں کیا نا انہوں نے۔ گزارش یہ ہے کہ کتنے لاز ہیں جو صدر صاحب نہ بھی اپروو کریں اس کے بعد وہ لا بن جاتا ہے، لیکن اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم نے نشانے پہ رکھ دیا ہے صدر صاحب کے آفس کو، اور یہ کہنا کہ ٹویٹ کر کے آپ اپنی رائے جو ہے اس کو قانونی حیثیت دے سکتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ either you accept it or you reject it۔ لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ it looks very odd کہ صدر صاحب کہہ رہے ہوں وہ دستخط تو میرے جو مجھے منسوب ہو رہے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، تو آپ اس طریقے سے کسی لا کو بھی جاری نہیں کر سکتے۔ جی، تو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، ایک بات تو بالکل واضح ہے نا کہ صدر صاحب کا بہت ہی ابہام پر مبنی رویہ رہا، ان کا پورا رسپانس ان دونوں بلز کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے نہ اس کو اس پہ اپرووڈ کر کے اس کے سگنیچر کیے، نہ ہی انہوں نے اس کو محض ریجیکٹ لکھ کے اس پہ سگنیچر کیے، اور انہوں نے بہرحال اب جو ان کا ورژن ہے وہ بھی چیلنج ہو چکا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب وہ بقول ان کے کہ وہ قانون بن گیا، یعنی کہ گزٹ نوٹیفیکیشن میں آ گیا، تو انہوں نے عوام سے معافی بھی مانگی، اور پھر اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات پہ اختلاف تھا جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس معاملے میں صدر کا جو پورا کردار ہے یا جو پورا ان کا کنڈکٹ ہے، سلمان اکرم صاحب، وہ بالکل ان کے منصب سے یا ان کی جو پریکٹس رہی ہے پورے اس معاملے میں جیسے ہونا چاہیے اس کے تو بالکل منافی نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ہمیں سارے واقعات ابھی نہیں پتا کہ ایوان صدر میں کیا ہوا، لیکن جو 2 باتیں مسلم ہیں جن کے حوالے سے اب کوئی دو رائے نہیں ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے کسی بھی بل پر، ان 2 بلوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، دستخط نہیں کیے۔ یہ بات اب بالکل واضح ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی دستخط منسوب کیا گیا یا کوئی جعلی دستخط ہو گیا، یہ اب ہر شخص مانتا ہے کہ دستخط نہیں ہوئے۔ دوسری بات جو بالکل اب مسلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ فائلیں جو ہیں واپس نیشنل اسمبلی یا سینٹ کو نہیں بھیجی گئیں، یہ ایوان صدر ہی میں رہیں۔ یہ 2 باتیں تو اب مسلم۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ان 2 مسلمہ حقیقتوں کی روشنی میں کیا یہ سمجھا جائے گا کہ صدر نے
ان بلوں کے حوالے سے رضامندی دے دی ہے اور یہ اس وجہ سے قانون بن گئے ہیں. یہ بات بھی بالکل آئینی طور پہ واضح ہے کہ جب تک صدر رضامندی نہ دیں کوئی بل قانون نہیں بنتا. آئین کے آرٹیکل 75(1) میں دو ان کی اوپر ذمہ داریاں تھیں. ایک یہ کہ یا وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرتے یا پھر یہ کہ ایک میسج لکھ کر وہ فائل کو واپس بھیج دیتے. اب یہ دونوں کام نہیں ہوئے. جب یہ دونوں کام نہیں ہوئے آپ صدر مملکت کے حوالے سے کوئی بھی مفروضہ قائم کریں, ان کے عملے کے حوالے سے کوئی بھی مفروضہ قائم کریں, وہ تو جب واقعات سامنے آئیں گے بات واضح ہو جائے گی. لیکن آئینی اور قانونی صورت یہ ہے کہ یہ تائید نہیں ہوئی, رضامندی نہیں ہوئی, فائلیں واپس نہیں گئیں. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ان کے رضامندی کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ بل قانون بن چکے ہیں. یہ صورت کہ صدر قاصر رہے رضامندی کا اظہار کرنے سے, یہ آئین کے آرٹیکل 75(2) اور 75(3) میں آتی ہے, اور وہ صرف اس صورت میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کی رضامندی نہ ہونے کے باوجود بل قانون بن گیا ہے جہاں جوائنٹ سیشن میں قانون پاس ہوا ہو, پہلے صدر نے اس کو واپس بھیجا ہو, واپس بھیجنے کے بعد جوائنٹ سیشن میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ نے اکثریت سے اس کو پاس کر دیا ہو, اس کے بعد اگر 10 دن تک صدر کچھ نہیں کرتے تو وہ قانون بن جاتا ہے. اس صورت میں تو ہم نہیں ہیں, ہم ابھی 75(1) کی صورت میں ہیں اور 75(1) کے دونوں لوازمات جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. لہٰذا یہ قانون تو نہیں بنے. اگرچہ ان کو گیزٹ میں نوٹیفائی کر دیا گیا ہے, اگر کوئی عدالت میں جائے گا تو مجھے کبھی یقین ہے کہ عدالت یہی کہے گی کہ یہ قانون نہیں ہے, ان کو گیزٹ سے خارج کیا جائے. اب اس میں صدر کا رول کیا ہے؟ جی خالد راجہ صاحب یہ فرمائیے گا, یہ بالکل سیلف ایکسپلینیٹری ہے جو پوزیشن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے, اور یہ بہت سارے ماہرین جو ہیں قانون جو ہیں ہمارے اس پروگرام میں بھی وہ اس کی تائید کر رہے ہیں. آپ فرمائیے گا کہ اس پس منظر میں یہ جو ابھی آپ نے دلیل سنی ہے, دلائل سنی ہے, اس کے پس منظر میں اس کو قانون بنانے کی کیا قانونی دلیل ہے؟ اس کا تعلق ڈکلریشن ہے, پبلک کو بتایا گیا ہے کہ یہ لا بن گیا ہے. اب اگر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لا نہ تصور کرو اس کو, چونکہ صدر صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے, دیٹ ٹویٹ پروسیس, اگر میں اجازت کہہ سکوں, اٹ ساؤنڈ چائلڈش. پہلے کبھی بھی لا کو آپ نے اس لیے نہیں کہا غلط ہے کہ جی اس کو دستخط نہیں پڑے نہیں جاتے, یہ دستخط ہے کہ نہیں ہے جی. تو یہ تو پکی بات ہے راج صاحب کہ اس میں کوئی دستخط نہیں ہے, نہ اپروول کے ہیں نہ ریجیکشن کے ہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ کہ یہ اگر اتنے اس کو پھر نہیں دیکھ پایا نہ سامنے آئی بات, لیکن اگر یہ چیلنج ہوا ہے تو سامنے آ جائے گی بات. یہ اس کے جو بھی دونوں ایسپیکٹس ہیں وہ سامنے آ جائیں گے, لیکن صرف عدالت ہی اس لا کو کہے گی کہ یہ لا نہیں ہے. once it is notified it is law. چلے یہ بات تو صحیح ہے, عدالت میں ہی یہ معاملہ جائے گا. سلمان اکرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ نئی جو سچویشن ہے جس میں کہ صدر کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ اس کو آپ نہ بھیجیں اور وہ پھر بھیج دیا گیا ہو, جس کی بنا پر اس کو قانون قرار دیا گیا ہو. ان کے سیکرٹری صاحب نے یہ پوزیشن رکھی ہے کہ ابھی بھی ان کے دفتر میں موجود ہے, یہ کہیں نہیں بھیجا گیا ہے اور اس پہ ظاہر ہے کہ دستخط نہیں ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ وزارت قانون نے, کیونکہ ایک مدت 10 دن سے زیادہ وہ ایوان صدر میں موجود تھا, وہ بل ان تک نہیں پہنچا تھا, تو انہوں نے اٹ واز ڈیمڈ ایز اسینٹ اور اس کو قانون قرار دے دیا ہے. تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے, اس پہ آپ کا تبصرہ؟ جی بالکل, یہ فاش غلطی ہوئی وزارت قانون سے. کوئی ڈیمنگ کا تصور جو ہے آئین کے آرٹیکل 75(1) میں نہیں ہے. اگر ان کو فائل واپس نہیں ملی تھی تو وہ پوچھتے, وہ کہتے کہ فائل آپ نے واپس نہیں بھیجی, صدر کا کیا موقف ہے, کیا وہ تائید کرتے ہیں یا تائید نہیں کرتے. انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا چونکہ ہمیں فائل واپس نہیں ملی ہم از خود یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈیمڈ اسینٹ ہے, یعنی کہ تصور شدہ رضامندی ہے, اور اس بنیاد پہ اس کو ہم نوٹیفائی کر دیتے ہیں, گزٹ میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ غلطی ہوئی ہے وزارت قانون سے. ان کو واپس جانا چاہیے تھا ایوان صدر مقررہ مدت کے اندر, اور پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کی فائل ہمیں کیوں واپس نہیں بھیج رہے, جو بھی آپ کا موقف ہے اس کے ساتھ. یہ بات اب واضح ہے کہ 75(1) کے تحت جو عمل ہونا تھا وہ عمل نہیں ہوا, اور وزارت قانون نے یہ تصور کر لیا کہ چونکہ وہ عمل نہیں ہوا اس کی رضامندی ہے. تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا, اور میری نظر میں اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ بل قانون نہیں بنے. چلے ٹھیک ہے, پھر دیکھ لیں گے کہ جب عدالت میں جائے گا. بہرحال یہ ایک متنازع عمل ہے, یہ قانون کی ابھی جو منظوری ہے
جو حکومتی پوزیشن ہے وہ یقیناً ابھی حل طلب ہے اور یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کا ٹاپک. اس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، جب ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کریں گے بیرسٹر صلاح الدین اور جناب حامد خان. بہت امپورٹنٹ رائے ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے دوران، جس دوران آپ ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. سیاسی و معاشی اور آئینی بحرانوں میں گھرا ہوا پاکستان اب ایک قانونی مقمصے کا شکار ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی کل اپنے نجی ٹویٹ اکاؤنٹ سے جاری دھماکہ خیز ٹویٹ نے سوالات در سوالات کا ایک نیا باب کھول دیا ہے. صدر عارف علوی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان آرمی ترمیمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ پر دستخط نہیں کیے کیونکہ وہ ان دونوں بل سے متفق نہیں تھے. گویا قومی سلامتی کی قانون سازی کو صدر عارف علوی نے نہ مسترد کیا، نہ توثیق کی اور نہ ہی کوئی اختلافی وجوہات کا نوٹ لکھا، بلکہ سارا ملبہ اپنے ذاتی اسٹاف پر ڈال کر آگے بڑھنے کی کوشش کی. اور جب یہ معاملہ قومی سطح پر اجاگر ہوا تو آج بظاہر احتجاجاً صدر عارف علوی نے اپنے سیکرٹری وقار احمد کی خدمات واپس کر دیں. اسی دوران ایک انتہائی اہم پیش رفت میں صدر کے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد نے ان کی اس ٹویٹ کو حقائق کے منافی قرار دے دیا ہے. صدر عارف علوی کے سیکرٹری کا صدر کو ایک سخت منظر عام پر آ گیا ہے. سخت بہت امپورٹنٹ ان کی اپنی پوزیشن ہے جو کہ اس وقت سامنے آئی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے، یعنی کہ صدر کے سیکرٹری وقار احمد کا کہنا ہے کہ انہوں نے صدر مملکت کو حقائق منظر عام پر لانے کے لیے خط لکھا. وقار احمد نے بتایا کہ صدر نے دونوں بلز کی نہ توثیق کی نہ واپس بھجوانے کا کوئی تحریری حکم دیا. ایوان صدر کے پرنسپل سیکرٹری کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں بل آج تک سیکرٹری آفس کو موصول ہی نہیں ہوئے. بل آج بھی ان کے بقول صدر پاکستان کے دفتر میں موجود ہیں. صدر کسی بھی تحقیقاتی ایجنسی سے اس معاملے کی تحقیقات کرا کے ذمہ داروں کا تعین کر لیں. سیکرٹری وقار احمد کا کہنا ہے کہ کسی بھی عدالت میں ریکارڈ سمیت وہ پیش ہو کر اپنی معصومیت ثابت کرنے کو تیار ہیں. وقار احمد نے مزید کہا کہ صدر مملکت منظور شدہ یا واپس کیے گئے ہر بل پر تحریری وجوہات کے ساتھ دستخط کرتے تھے. لگتا ہے کہ صدر مملکت نے جان بوجھ کر ایک آئینی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی. نہ جانے کیوں صدر مملکت نے مروجہ آئینی طریقہ کار کے مطابق وہ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے ایک نیا آئینی بحران ہے. آئین کے آرٹیکل 75 کے مطابق کوئی بھی بل صدر مملکت کو جب توثیق کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس کو منظور کرتے ہیں یا اپنے اختلافی ریمارکس کے ساتھ واپس کرتے ہیں. اور اگر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایسا بل دوبارہ منظور ہو جائے تو صدر مملکت کی منظوری کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لیکن اس معاملے میں نہ صدر نے بلز مسترد ہونے کی وجوہات لکھی اور نہ ہی مشترکہ اجلاس کے لیے اب قومی اسمبلی کا وجود باقی ہے، جبکہ بلز کی توثیق کے مراحل کی مقررہ مدت گزر چکی ہے. نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم کہتے ہیں کہ صدر عارف علوی نے پارلیمنٹ سے منظور شدہ قوانین کی ترمیم پر 10 دن میں بھی کوئی آئینی راستہ اختیار نہیں کیا، اس لیے یہ دونوں بلز اب قانون بن چکے ہیں. قابل غور بات یہ ہے کہ صدر مملکت کو آرمی ایکٹ کا بل 2 اگست کو اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا بل 8 اگست کو توثیق کے لیے بھیجا گیا تھا. تاہم انہوں نے ایک بل پر 18 دن اور دوسرے بل پر 12 دن خاموشی اختیار کی، یعنی اعتراض کی 10 روزہ مدت گزر جانے اور میڈیا پر 2 دن تک ان دونوں بلز کی منظوری کی خبروں اور تبصروں کے بعد صدر علوی نے اختلافی ٹویٹ کی. اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے ہفتے صدر عارف علوی نے 13 مختلف بل بغیر توثیق کے وزیر اعظم ہاؤس واپس کیے تھے اور تمام بلز پر اپنے اعتراضات کو تحریری وجوہات میں تحریر کیا تھا، مگر آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق صدر مملکت نے اس مروجہ طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا اور دونوں قوانین کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی. کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف سائفر کیس اور گرفتاریوں کے نئے سلسلے کے بعد ان دونوں بلز پر شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی گئی. بہرحال قوانین مؤثر ہو گئے ہیں اور عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے سینیٹر اور سابق وزیر قانون سینیٹر علی ظفر کی رائے ہے کہ صدر مملکت کے دستخط کے بغیر یہ بلز قانون نہیں بلکہ محض کاغذ کے ٹکڑے ہیں. سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اس معاملے پر اپنے پیش رو علی ظفر سے مختلف رائے دی. آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق صدر عارف علوی نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے اپنے عملے سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا دونوں بلز واپس جا چکے ہیں، تاہم انہیں پتہ چلا کہ ان کا عملہ ان کی مرضی اور حکم کے خلاف اس نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو ان بلز سے متاثر ہوں گے
گویا صدر علوی نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ دونوں ترمیمی بلز ایکٹ کی شکل اختیار کر چکے ہیں، گویا قانون بن چکے ہیں، اسی لیے وہ ممکنہ متاثرین سے معافی کے طلبگار تھے۔ صدر عارف علوی کے اس طرز عمل پر کئی اہم سوالات ہیں جن کے جوابات بہرحال مطلوب ہیں اور رہیں گے۔ مثلا پہلا سوال یہ ہے کہ صدر مملکت کے پاس کسی بل کو مسترد یا منظور کرنے کے علاوہ بھی کیا کوئی آئینی آپشن موجود ہے؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا صدر کی یہ وضاحت کافی ہے کہ انہوں نے زبانی طور پہ عملے کو بلز واپس بھیجنے کا کہہ دیا تھا؟ تیسرا سوال، اگر صدر مملکت کو دونوں بلز پر اعتراض تھا تو انہوں نے اختلافی وجوہات کا نوٹ کیوں نہیں لکھا؟ چوتھا سوال کہ کیا صدر مملکت 18 اور 12 دن تک مسلسل ان کی خاموشی اور ان کو ہم یہ سمجھیں کہ وہ خاموش رضامندی نہیں تھی یا وہ کہ خاموش رضامندی تھی؟ دونوں بلز کی منظوری کی خبروں اور گزٹ نوٹیفیکیشن نکلنے تک صدر مملکت چپ کیوں بیٹھے رہے؟ کیا صدر مملکت نے جان بوجھ کر تاکید کی اور قومی اسمبلی کی تحلیل ہونے کا انتظار کرتے رہے؟ کیا صدر مملکت کی خدا سے معافی مانگنا کافی ہے کیونکہ قانونی راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ صدر مملکت نے کسی کو قصوروار کیوں نہیں ٹھہرایا اور جعل سازی کا مقدمہ کیوں درج نہیں کرایا؟ صدر عارف علوی کا ایوان صدر کے عملے پر عدم اعتماد کافی ہے یا وہ خود بھی اس کی ذمہ داری قبول کریں؟ ان تمام کلیدی موضوعات پہ بات کرتے ہیں، بہت اہم قانونی معاملات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور ماہر قانون، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب حامد خان، اور بیرسٹر صلاح الدین ماہر آئین و قانون ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو صدر مملکت عارف علوی پہ کسی قسم کی کسی رائے کا اظہار نہیں کیا، آئین میں اس کی گنجائش ان کے پاس موجود نہیں تھی کہ نہ انہوں نے مسترد کیا، نہ اس کو منظور کیا، نہ منظوری کے دستخط کیے، نہ مسترد کی وجوہات لکھی، اور پھر اس کے بعد ہم یہ تصور کریں کہ آئین کی شق 72 کے تحت کیونکہ صدر مملکت نے 10 دن میں اس کو مسترد یا اس کی توثیق نہیں کی تو یہ قانون بن چکا ہے۔ اس پہ آپ اپنی رائے دیجئے۔ دیکھیے، اس میں ایک افہام ضرور پیدا ہوا ہے، کیونکہ جیسے پہلے مقررین کی طرف سے آپ نے کہا کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 10 دن کے اندر یا تو اس کو منظور کیا جاتا ہے، یا 10 دن میں آپ مسترد کر سکتے ہیں اور آپ واپس بھیج سکتے ہیں اپنے اعتراضات لگا کے۔ یہ 2 آپشنز ہوتے ہیں صدر کے پاس 10 دن کے اندر۔ اب یہاں پر بظاہر تو یہ جو علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے مقررہ وقت میں ہی اس کو واپس کر دیا تھا اور اپنے عملے کو ہدایت کر دی تھی کہ ان بلوں کو واپس کر دیا جائے، یہ کہہ کر کہ صدر صاحب اس سے متفق نہیں ہیں، جو ترمیم کی گئی ہیں دونوں ایکٹس میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ تو اب اس میں صرف یہ بات ہے کہ اگر یہ چیز رائٹنگ اگر وہ بھیج دیتے اپنے دستخطوں کے ساتھ، وہ زیادہ مناسب ہوتی آرٹیکل 75 یا 72 کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ صدر صاحب جو کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا تھا، اس میں میرے عملے کی نااہلی ہو سکتی ہے یا جو بھی آپ سمجھے ہیں، لیکن میری طرف سے تو میں نے ان بلوں کو مسترد کر دیا تھا۔ لیکن خان صاحب دیکھیں نا، بالکل مسترد اس سے پہلے بھی کرتے رہے نا، باقاعدہ لکھتے ہیں، باقاعدہ وجہ لکھتے ہیں، خالی ریجیکٹڈ لکھ دیں، لیکن زبانی یہ اتنا اہم بل اس کا کہیں کہ وہ زبانی کے انہوں نے اپنے عملے کو کہا کہ اس کو واپس بھیج دیں اور میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ عملے کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا؟ کیونکہ انہوں نے ان سے گفتگو کی۔ بیرسٹر صلاح الدین صاحب آپ فرمائیے گا پلیز۔ جی کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اصولاً تو صدر صاحب کے پاس 2 راستے تھے، یا وہ منظور کرتے اور تحریری شکل میں منظور کرتے، اپنے دستخط کرتے، یا تحریری شکل میں ان کو مسترد کرتے، ان کو واپس بھیجتے، کہتے مجھے ان بلز سے یہ اعتراض ہے۔ واقعی ان بلز میں بہت ایسی باتیں ہیں اور خاص طور پہ انسانی حقوق کے زاویے سے بہت قابل اعتراض شکے ہیں ان بلوں میں، مگر یہ چیز ان کو تحریری طور پر لکھ کے واپس کر دینی چاہیے تھی۔ مگر بہرحال صدر مملکت سے غفلت ہوئی یا ان پہ کوئی دباؤ تھا، یہ سب چیزیں ایک طرف۔ بات اب دیکھنے کی یہ ہے کہ اب آئینی اور قانونی نتیجہ کیا ہے، وہ بلز کیا قانون بن چکے ہیں یا نہیں۔ میری رائے میں وہ قانون نہیں بنے، کیونکہ کسی قسم کی ڈیمڈ اسینٹ
اس سٹیج پہ نہیں ہو سکتی. پہلے قانون یہ تھا, آرٹیکل 75 یہ کہتا تھا کہ اگر صدر پاکستان اگر اپنی منظوری جو ہے وہ 7 دن کے اندر اندر نہیں دیتے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ ان کی رضامندی شامل ہے. یہ پھر آرٹیکل 75 میں ترمیم آئی, صدر پاکستان کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ واپس بل بھیج سکتے ہیں, اور اس کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد ایک نئی شق آئی جس میں یہ کہا کہ صدر پاکستان واپس بھیج سکتے ہیں, اور اس کے بعد اگر پارلیمنٹ دوبارہ ان کو یہ بلز اپروو کر کے دوبارہ بھیجتی ہے, پھر اگر وہ اس پہ اپنی رضامندی نہیں دیتے تو پھر ان کی رضامندی تصور کی جائے گی. لیکن بیرسٹر صلاح الدین صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب سائٹ کی جا رہی ہے شق 72 جو وزیر قانون سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سائٹ کی ہے کہ سوائے منی بلز کے اگر صدر 10 دن تک کوئی بھی بل اپنے پاس رکھتے ہیں اور بنا اپروو کیے بھیجتے ہیں تو اسے توثیق قرار دیا جائے گا. آئین کی شق 72 کی جو سائٹیشن ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں تارڑ صاحب کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا. اس میں ایسا ہے کہ پہلی سٹیج پہ جب وہ بل آتا ہے اور اگر صدر مملکت کی رضامندی نہیں ہوتی تو وہ فوری طور پہ قانون نہیں بنتا. اگر وہ واپس کیا جائے اور اس کے بعد دوبارہ پارلیمنٹ بھیجے اور 10 دن کی مدت گزر جائے تو پھر ان کی رضامندی جو ہے وہ تصور کی جائے گی. اس کے بغیر ان دونوں بلوں کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی قانونی حیثیت ہے. حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال صدر صاحب کا جو رویہ رہا وہ ابہام پہ مبتنا تھا. انہوں نے کیوں اس کو اگر انہیں مسترد کرنا تھا تو باقاعدہ سائٹ نہیں کی اپنے ریزن اور اس کے ساتھ اپنے دستخط کرتے, سائٹ کرتے کہ اس وجہ سے میں اسے نہیں سمجھتا اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے, یا یہ کہ اس کو پراپرلی اپروو کر دیتے, اپروو لکھتے اور دستخط کر دیتے. یہ جو کیفیت جس کو انہوں نے جنم دیا, جس کی وجہ سے ایک پورا اس وقت ملک میں بلکہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی سائی ہوئی ہے, کیونکہ صدر صاحب نے کہا کہ ان کی رٹ کو جو ہے تسلیم نہیں کیا گیا, ان کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا گیا, جبکہ اس کی ابتدا تو خود انہوں نے کی. پہلے 18 دن پھر 12 دن ایک بل کو رکھا اور اس کے بعد پھر اس کو اس کیفیت کے اندر چھوڑ دیا جو کہ اوپن ٹو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. خان صاحب دیکھیے, پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ جو صلاح الدین صاحب نے رائے دی ہے میں اس سے پوری طرح متفق ہوں. صحیح کہا ہے کہ یہ بل جو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں پا سکا. اب سوال یہ ہے کہ اس میں اگر صدر صاحب کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جو کہ وہ کسی حد تک تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قسم بھی کھا رہے ہیں, ساری قوم کے سامنے کھا رہے ہیں, اور پھر ملک کے صدر ہے, صدر ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, انسانی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن ان کی انٹینشن جو ہے وہ واضح ہے. وہ کہ 10 دن لیکن خان صاحب انہوں نے بالکل صحیح اپنی جو انٹینشن ہے میں اس کو نہیں ڈاؤٹ کر رہا, لیکن اسے انہیں تحریر کرنا چاہیے تھا نا. اور وہ صدر تو اب پچھلے تقریباً 5 سال سے زائد عرصے سے صدر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے, لیکن انہوں نے جان بوجھ کے اس ابہام کو اس پہ جنم دیا. دیکھیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ جان بوجھ کے تھا یا ان سے غلطی سے ہو گیا, لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ باٹم لائن جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بل کی اسینٹ نہیں انہوں نے دی. ایک بات واضح ہے کہ اسینٹ نہیں ہے اس بل کو. اب سوال یہ ہے کہ انہیں تحریری طور پر اپنے آبجیکشنز دینے چاہیے تھے, بالکل درست ہے, آئین یہی کہتا ہے. غالباً ان کی مرضی ہے, میں صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ صدر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے عملے کو کہہ دیا تھا کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا ان دونوں بلوں سے, اور میں اس کو مسترد کرتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں اس کو واپس بھیج دیا جائے. اب یہ عملے کا کام تھا کہ وہ ان رائٹنگ یہ بات جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھیجتے, کہتے کہ صدر صاحب نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ آپ کو ہم یہ کمیونیکیٹ کریں کہ ہم ان دونوں بلوں سے اختلاف کرتا ہوں اور میں اس پر اسینٹ دینے کو تیار نہیں ہوں. تو اب بات اتنی رہ گئی ہے
کہ کیا عملے کو زبانی ہدایت کو وہ تحریری طور پر عملہ پابند تھا کمیونیکیٹ کرنے کو یا نہیں. لیکن بیرسٹر صلاح الدین صاحب آپ نے جیسے فرمایا کہ جو کیفیت ہے اس میں یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قانون تو نہیں بنا، مطلب یہ کہ صدر کی اس میں اسنٹ ہے نہیں بلکہ صدر کی ایک پبلک ڈیسنٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اس کو منظور نہیں کیا ہے، گو کہ اس کے لیے جو کہ بنیادی چیز کرنی تھی کہ انہیں دستخط کر کے اس پہ اپنی وجہ لکھ دینی چاہیے تھی یا وجوہات کو تحریر کر دینا چاہیے تھا. اس میں صدر پہ کتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کیفیت چھوڑی جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ابہام پیدا ہو گیا؟ چلے آپ کی بات ایک اپنی جگہ، خان صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ قانون آپ حضرات کے نزدیک نہیں بنا، لیکن بہرحال صدر کے اس رویے پر اور ان کی اس جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیل کیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں ابہام پیدا ہوا یہ صدر مملکت کی غفلت کی وجہ سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی دباؤ تھا یا جو بھی ہے، مگر دیکھیں وہی بات اس پہ پھر، اور یہ انہوں نے کچھ حد تک اس چیز کا اعتراف بھی کیا ہے. مگر بہرحال جس طرح خان صاحب فرماتے ہیں کہ باٹم لائن یہ ہے کہ کوئی بھی بل قانون تب بنتا ہے جب دونوں ایوانوں سے پاس ہو جائے اور صدر مملکت کی اس پہ منظوری دستخط ہو. وہ چیز نہیں ہے تو یہ قانون تو نہیں بنا. بہرحال یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ خاص طور پہ جب آپ 5 سال سے صدر رہے ہیں اور ماضی میں بھی آپ بلز واپس کرتے رہے ہیں، تو آپ کو یہ ضرور اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ان بل پہ مجھے تحریری طور پہ کچھ 1 یا 2، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اعتراضی آپ کوئی لمبی ججمنٹ لکھیں، 1 یا 2 لائنیں ضرور ان کو لکھنی چاہیے تھی. مگر الٹیمیٹلی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان قوانین، ان بلوں کی قانونی حیثیت پر. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال یہ جو بلز ہیں دونوں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل، اور یہ جو دونوں ترمیمی قوانین ہیں، بہرحال اسے پارلیمنٹ نے اپروو کیا نا سر، اسے قومی اسمبلی نے، اسے سینٹ نے اپروو کر دیا ہے. صدر صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے. اس سے اس قانون کا جو اپنی جگہ ایک لیجیٹیمیسی ہے، یعنی کہ ابھی وہ قانون آپ حضرات کے نزدیک نہیں بنا مگر وہ بھی کافی پاورفل تو ہے نا، کہ جب دونوں ہاؤسز اس کو اپروو کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں اور اس کو اسی حالت میں بھیجتے ہیں، اور صدر بھی جو ہے وہ ایکسپلسٹلی اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے، تو اس کی اپنی ایک قوت تو اپنی جگہ ہے، چاہے وہ قانونی حیثیت نہ اختیار کیا ہو. ابھی فی الحال آپ حضرات کے نزدیک، کیونکہ ایک رائے یہ موجود ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے اور خود صدر نے اپنی ٹویٹ میں اس کا اعتراف کیا ہے، کیونکہ انہوں نے تحریر کیا کہ جو لوگ اس قانون سے متاثر ہوں گے میں ان سے پہلے سے معافی مانگتا ہوں. دیکھیے، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آئین میں پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں صدر انکلوڈڈ ہے، یعنی صدر پارلیمنٹ کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر پارلیمنٹ سے کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے اور وہ پارلیمنٹ کا پاس شدہ قانون سمجھا جائے گا، اسینس جو صدر کی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے قانون بننے کا، اور پریزیڈنٹ خود بھی پارلیمنٹ کا حصہ تصور کیا جاتا ہے آئین کے طور پر. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین کے 3 ایلیمنٹس میں سے 2 ایلیمنٹس نے تو قانون پاس کیا لیکن تیسرے نے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. لہذا جب تک تینوں کا اتفاق نہ ہو تب تک کوئی بل جو ہے وہ قانون کی شکل نہیں اختیار کرتا. تو لہذا اس کی جی آپ فرمائیے پلیز. تو لہذا آپ جو بھی کہیں اس میں غفلت صحیح، اس میں اوور سائٹ ہو گئی ہے، جو بھی سمجھے، ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اسینٹ نہیں ہے، اور اسینٹ نہ ہونے اور پھر صدر نے خود کہہ دیا اپنے طور پر جس بات کی اہمیت ہونی چاہیے. ملک کا صدر مملکت ہے اور پاکستان کا وہ آئینی سمبل ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور فیکچوئل بات بھی یہ ہے کہ اس پر دستخط نہیں ہے اس کے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک اس کے قانون بننے کی تعلق ہے وہ نہیں بنا.
اب اس کی کیا لیجیٹیمیسی رہ جاتی ہے؟ لیجیٹیمیسی تو ختم ہو گئی. قانون یا بنتا ہے یا نہیں بنتا. جب تک بنتا نہیں تب تک وہ انفورسیبل نہیں. لیکن بیرسٹر صلاح الدین صاحب، یہ بہرحال فیصلہ جو اس کا الٹیمیٹ فیصلہ، اس کا آخری فیصلہ جو ہے وہ تو پھر عدالت عظمیٰ ہی کرے گی نا. اب یہ تو معاملہ اب حل طلب ہے. قانون اب کیفیت جو ہے یہ حتمی نہیں ہے نا. جی دیکھیں، بالکل اپنا یہ فائنلی تو اس پہ فیصلہ عدالتیں ہی کریں گی اور ایونچولی اس قسم کے معاملے عدالت عظمیٰ تک پہنچیں گے. اگر ایک لائن کا نوٹ ہو جاتا تو پھر شاید یہ نوبت نہ آتی، ہم ایک اور ابہام سے بچ جاتے. مگر بہرحال اب عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب حامد خان صاحب. جناب بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک. اس کے بعد دراصل پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی بدحالی ہے اور اس کی کیفیت میں ابھی تو بہتری نہیں آئے گی. ابھی تو چند ہی دن ہوئے ہیں نگران حکومت اور اس کے لیے اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں. روڈ میپ بن رہا ہے، مگر اسی دوران ظاہر ہے معاشی بدحالی اپنا رنگ دکھا رہی ہے اور ایک بار پھر روپے کی قدر بے قدر ہوتی جا رہی ہے ڈالر کے مقابلے میں. اور پچھلے 10 دن میں 10 روپے اس کی کمی ہو چکی ہے اس کی قیمت میں. اور اوپن مارکیٹ کا تو آپ نہ پوچھیں، بہت خراب کیفیت ہے. لیکن اس پورے ماحول میں بھی امید کی کرن ہے، امید کا راستہ ہے. اور ملکی اور بین الاقوامی بیرون ملک جو پاکستان میں سرمایہ کار ہیں اس کی ایک راہ تجویز کر رہے ہیں. اور آج ہم اس سلسلے میں پاکستان میں بیرون ملک سرمایہ کاری کی سب سے ممتاز انجمن، سب سے کلیدی انجمن اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے سربراہ سے بات کریں گے، جو ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. شہباز شریف حکومت معاشی تباہی کی ایسی میراث چھوڑ کر رخصت ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی بدحالی کا پہیہ پوری قوت سے گھوم رہا ہے. پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، روپے کی بے قدری اور اسٹاک مارکیٹ کی مندی نگران حکومت کو ورثے میں ملی ہے. صرف 10 دن میں ڈالر تقریباً 10 روپے مہنگا ہو گیا ہے اور آج انٹر بینک میں ڈالر 298 روپے یعنی کہ بالکل 300 کے قریب پہنچ گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 315 روپے تک پہنچ چکا ہے. آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں بھی 750 پوائنٹس، تقریباً 770 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے اور مارکیٹ 1.6% گر گئی. پچھلے 3 ہفتوں میں پیٹرول اور ڈیزل 37 روپے لیٹر مہنگا ہو چکا ہے. بجلی کا ٹیرف، فیول ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ ٹیکسز، ڈیوٹیز اور لیویز کو شامل کریں تو اوسطاً 54 روپے فی یونٹ ہو چکا ہے، جس نے پاکستانیوں کی آمدن اور اخراجات کا تناسب تہس نہس کر دیا ہے، جبکہ صنعت و کاروبار کا توازن درہم برہم ہے. 13 اتحادیوں کی حکومت کے معاشی مصیبتوں کے ایسے پہاڑ کھڑے کر کے گئی ہے جن کو نگراں حکومت کو عبور کرنا ہوگا. ڈاکٹر شمشاد اختر کی سربراہی میں نگراں معاشی ٹیم معیشت بحالی روڈ میپ بنانے میں مصروف ہے. ملکی بیرونی سرمایہ کاری بحالی کا فارمولہ اس پر تیار ہو رہا ہے، لیکن جیسے جیسے پچھلے مالی سال کے معاشی اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں ویسے ویسے ملکی معیشت کی تنزلی کا اندازہ ہو رہا ہے. پچھلے مالی سال ریمیٹنسز میں 14% کمی آئی، جبکہ ایکسپورٹس میں 12.7% کمی رہی ہے، جبکہ LSM یعنی بڑی صنعتوں کی پیداوار میں بھی 10% سے زیادہ کمی آئی ہے. امتحانی چیلنجنگ صورتحال ہے پاکستان کی معیشت کی، جو کہ جاری ہے اب پچھلے تقریباً 2 سال سے، کم از کم پچھلے 2 سال سے. مگر آگے کا راستہ کیا ہے؟ نگران حکومت اس کے لیے روڈ میپ بنا رہی ہے، صلاح مشورے ہو رہے ہیں، ایک حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے. اس میں کیسے عوامل ہیں جو کہ شامل کیے جا سکتے ہیں جس سے پاکستان معاشی بحالی کا سفر شروع کر سکے. IMF کا پروگرام پاکستان میں اس وقت جاری ہے، جو کہ ایک بہتر بات ہے. ایک کنسولیڈیشن کی امید IMF کے پروگرام میں موجود ہے، مگر اس کے لیے کیا کوئی ٹھوس راستہ ہے، یہ ہم پوچھیں گے. اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان میں بیرون ملک سرمایہ کاری کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کے سربراہ جناب عامر رسول پراچا کو. پراچا صاحب یونیلیور پاکستان کے بھی سربراہ ہے. بہت بہت شکریہ عامر رسول پراچا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن ہے، اگر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ گلوم اور ڈوم کی سچویشن ہے، بٹ چیلنجنگ ہے، بہت سیویئرلی چیلنج سچویشن ہے. اور اب ایک نیا گورنمنٹ آئی ہے، نئی معاشی ٹیم آئی ہے، بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں، یہ لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. آپ لوگوں کے نزدیک کیا کوئی راستہ ہے جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی ابتدا ہونی چاہیے اور ہم معیشت بحالی کا سفر کا آغاز کریں، اور جو اس کے لیے آپ کے خیال میں کیا ریسیپی ہو سکتی ہے گیون جو ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس وقت؟ السلام علیکم کامران بھائی، بہت بہت شکریہ. جس طرح آپ پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، جو نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے
जनरली पब्लिक का बड़ा अच्छा उसके ऊपर एक पॉजिटिव व्यू है, बिकॉज मिक्स बहुत अच्छा है, नॉन पॉलिटिकल है, अनबायस्ड है, और आपके पास डिप्लोमेट्स भी हैं आपके अंदर, उसमें टेक्नोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं, शोबे से भी लोग हैं, रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, बिजनेसमैन भी है। तो मेरे ख्याल में मिक्स बहुत अच्छा है और काफ़ी कॉन्फिडेंस है जनरली पब्लिक का और कॉर्पोरेट सेक्टर का भी कि ये जो टीम आई है वो अच्छे डिसीजन लेंगी। और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहिबा हैं जो डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, उनकी बहुत अच्छा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, पाकिस्तान का एक्सपोजर बहुत अच्छा रहा है क्योंकि वो गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान भी रही हैं और करंटली वो चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और आपकी सुई सदन की भी हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, हमारा भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, ऑल्दो बहुत छोटे अरसे के लिए आई है, बट अगर वो कुछ सही डिसीजंस ले लें तो मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतरी आने की मुतवक्के है। और ख़ास तौर पे पिछले जो तो वो क्या 45 डेज़ के अंदर एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आई है। प्राइस साहब, क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं सही डिसीजंस के जो कि इस वक्त की हमारी चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर लिए जा सकते हैं और जो कि प्रायोरिटी पे लेने चाहिए आप लोगों के नज़दीक? जी, सो कामरान भाई, एजेंडा तो बहुत बड़ा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, मगर मैं 3 बात करूंगा और उसमें से एक चीज़ के ऊपर फोकस करूंगा जो कि ओवरसीज़, क्योंकि हम लोग वहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं उन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। 3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं करंट केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए, वो एक तो ये है कि वो सिक्योरिटी इंश्योर करें। ख़ासतौर पे जो जड़ांवाला के अंदर जो इंसिडेंट्स हुआ वो बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट है पाकिस्तान के लिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये 12 हो रहा है और ये पाकिस्तान की उससे इमेज बहुत ख़राब हो रही है। दूसरी चीज़ जो इंश्योर करनी है वो है फिस्कल प्रूडेंस, कि किस तरह आप फिस्कल लीकेजेस को रोकें, किस तरह रेवेन्यू बढ़ाएं, किस तरह आप अपने बजट को कंट्रोल करें। तीसरी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे मैं ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पसंद करूँगा, वो है इकोनॉमिक रिवाइवल। और जब मैं इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करूँगा उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मगर एक चीज़ के ऊपर जो काफ़ी 1.5 महीने से काफ़ी इसके ऊपर जिक्र हो रहा है वो है जो कि SIFC का जो इनेकाद किया गया है, जो हाइब्रिड सिविल मिलिट्री सेटअप लाया गया है और जिसका पर्पज़ यह है कि फास्ट ट्रैक के ऊपर FDI को प्रमोट किया जाए सिंगल विंडो ऑपरेशन के थ्रू, और उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, उसके अंदर जो मुख्तलिफ रेगुलेटर्स के पास जाना पड़ता है और मल्टीपल लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं उनको ख़त्म किया जाए। और प्रोग्राम बहुत बड़ा है, प्रोग्राम ये है कि जी अगले 3 साल के अंदर $100 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आया जाए, जो कि CPEC से भी बड़ा है, उसमें $60 बिलियन थे। और प्लान ये है कि 2035 तक पाकिस्तान की इकॉनमी को $1 ट्रिलियन कर दिया जाए। और 3-4-5 इंडस्ट्रीज़ को कॉल आउट किया गया है, एग्रीकल्चर है, माइंस एंड मिनरल्स है, उसके अंदर आपका IT है, एनर्जी है उसके अंदर, और एग्री है। अब यहाँ पे बात करूँगा क्योंकि FDI की बात हो रही है और ओवरसीज़ चैम्बर, क्योंकि हमारा जो मेन मैंडेट चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि जो सिविल मिलिट्री जो एक सेटअप बनाया गया है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल भी पार्ट नहीं बनाया गया और ओवरसीज़ चैम्बर से कोई भी कंसल्टेशन नहीं की गई है। और मेरे ख्याल में वो कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए FDI जो है ना, ये नंबर $100 बिलियन ये आउटपुट है, आपने काम करना है इनपुट के ऊपर। और इनपुट क्या है? इनपुट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपके पास फंक्शनल कोर्ट्स हों, आपके पास आर्बिट्रेशन काउंसिल्स हों, ताकि आप उनको लेके चलें। तो प्राइस साहब ये फरमाइएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग सब जानते हैं कि ये जो SIFC है ये एक बहुत बड़ा एक हमारा प्लान है, बहुत अच्छा, बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है और बिल्कुल हमें जिसकी ज़रूरत है वो है ये है। मगर आपने निशानदेही की है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की कि जो हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही मोटिवेटेड हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन उनको ये एहसास है कि उन्हें इस प्रोग्राम में कंसल्टेशन के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो प्राइस साहब, अगर आपको शामिल किया जाए और आप अगर शामिल हों और अगर जो लोग इस प्रोग्राम के जो इसको रन कर रहे हैं वो ज़रूर आपकी बात सुनना चाहेंगे, तो क्या होना चाहिए? ज़ाहिर है कि इसके बाद आप लोगों को ज़रूर आई एम श्योर कि इंगेज करना चाहिए, लेकिन अब आप बताइए कि इस वक्त आप लोगों की, ज़ाहिर है ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा सबसे बड़ा टैक्स पेइंग सेक्टर है ये ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का, तो आप लोग क्या समझते हैं कि इस SIFC के अंदर आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है? देखिए, मेरे ख्याल में SIFC के अंदर अगर ओवरसीज़ को इसके अंदर कंसल्टेशन दी जाएगी तो काफ़ी अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि पिछले कोई 75 साल से इस वक्त कोई ओवरसीज़ के अंदर 14 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, 35 मुख्तलिफ ममालिक हैं, 210 कंपनीज़ हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि क्या चीज़ वर्क करती है, क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही है,
किस सेक्टर को प्रमोट करना है, किस सेक्टर को नहीं प्रमोट करना है, कौन सी पॉलिसीज़ पे काम करना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्या काम करना है, आपने टैक्सेशन को किस तरह करना है। इस वक्त आपने जो टैक्स लगाया हुआ है कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर वो 48% लगाया हुआ है इफेक्टिव टैक्स रेट, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर 60% लगाया हुआ है, आप अनकम्पिटिटिव हुए हैं। आपने रिपैट्रिएशन को दोबारा से बहाल करना है, बिकॉज होता क्या है, जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो सबसे पहले आता है ओवरसीज चैम्बर उससे कंसल्टेशन के लिए, या जो डिप्लोमेट्स हैं एम्बेसीज वो हमारे पास आती हैं, वो कहती हैं जी आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। तो देखिए इस वक्त तो हमें उस चीज़ को बहाल करना है। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है, इस वक्त आपकी कंट्री से एग्जिट्स हो रहे हैं। आपकी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर टेलीनॉर ने अपना एग्जिट अनाउंस किया है, बहुत बड़ी नॉर्वेजियन कंपनियां, हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। शेल जो कि एंग्लो डच कंपनी है उसने अपना एग्जिट अनाउंस किया है ऑयल सेक्टर से। उसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अंदर से बायर ने, सनोफी ने, इलाई लिली ने अपना एग्जिट अनाउंस किया है। देखिए ये चीज़ें हमने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को सामने रखना होगा। इन चीज़ों को बेसिकली जो आपका SIFC है उसका पार्ट बनाना होगा कि यार एक तरफ ये रियलिटी भी है कि कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टर्स छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं आपने इन्वेस्टर्स लेकर आ रहे हैं। तो पहले तो आपने करंट इन्वेस्टर्स को जो है आपने उनको ये एतमाद देना है कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट किए जाएंगे, और फिर कुछ सेक्टर्स हैं जो कि डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। और आपका जो टेलीकॉम सेक्टर है हाईली रेगुलेटेड है, आपका जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह रेगुलेटेड है, आपका ऑयल सेक्टर रेगुलेटेड है, आपका टोबैको सेक्टर बहुत बुरी तरह रेगुलेटेड है। आपने उन सेक्टर्स को डीरेगुलेट करना होगा, आपने उनके बिजनेस केसेस को देखना होगा। तो मेरे ख्याल में ये सारी इनपुट हमारी तरफ से आ सकती है, हम बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। हमने पहले भी गवर्नमेंट को कहा है कि यार आप हमें इसमें पार्टनर करें, हम आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लान है। $100 बिलियन 3 साल में का जो हदफ है ये बहुत बड़ा हदफ है, और ये इसमें कोई कतन मेरे ख्याल में डिबेट नहीं है कि जब भी FDI आती है उससे प्रैक्टिकली बहुत लोग पॉवर्टी से निकलते हैं। और मेरे ख्याल में चाइना बहुत बड़ी अच्छी मिसाल है। ऑन एन एवरेज हर साल $200 बिलियन की FDI चाइना के अंदर आती है। 1979 से लेकर अब तक चाइना $4 ट्रिलियन का FDI लेकर आया है। 33% ऑफ द GDP जो चाइना का है वो FDI से आई है, और 700 मिलियन लोग पॉवर्टी से निकले हैं। इसको सही तरह इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चेंज हो सकता है। और जो SIFC है ये बहुत अच्छा स्टेप है, अगर हम इसको इंटेलिजेंटली और मिल के लेके चले, प्रायोरिटाइज किया है SIFC में, और उसमें आप लोगों की क्या इनपुट हो सकती है, जिसमें कि फार्मिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, IT है, ये तमाम सेक्टर तो बिल्कुल एम्बिट में रखे गए हैं SIFC के, और उसके साथ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी शामिल कर लिया गया है। और ऑब्वियसली जिस तरह से आर्मी की इसमें अम्ब्रेला है और जिस तरह की लीड इसमें अवेलेबल है, ये तो इसमें तो ये है कि ये कंसिस्टेंसी, डिलीवरेंस वगैरह के प्रॉमिस इसके साथ है। और आप ये भी कह रहे हैं ना कि 100 बिलियन 3 years का जो टारगेट रखा गया है, इट्स नॉट अ पाइप ड्रीम, इट्स डूएबल, इजंट इट? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में जो इंडस्ट्रीज कॉल आउट की हैं बिल्कुल सही इंडस्ट्रीज हैं, बिकॉज मेरे ख्याल में SIFC के अंदर एक जो चीज़ कॉल आउट की है कि जो भी FDI लेकर आनी है वो एक्सपोर्ट लेड लेकर आनी है, वो कंजम्पशन लेड नहीं लेकर आनी। बिकॉज पाकिस्तान में 75 साल के अंदर जितनी भी FDI है वो प्रीडोमिनेंटली कंजम्पशन लेड रही है, और इसी वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो इम्पोर्ट लेड है। तो एक जो मेन जो कॉल आउट है कि अगले 10 से 15 साल के अंदर हमने अपनी इकॉनमी को इम्पोर्ट लेड से एक्सपोर्ट लेड करना है, और हमने एक्सपोर्ट लेकर जानी है $70 बिलियन। तो ये $100 बिलियन जो पाकिस्तान में लेकर आए इन 5-6 सेक्टर्स के अंदर, वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स करें। तो ये मेरे ख्याल में देखिए विजनिंग बहुत अच्छी है और सोच बहुत अच्छी है और प्लान बहुत अच्छा है, मगर इसके अंदर काफ़ी रोड ब्लॉक्स हैं आपके पास। आपका जो विद होल्डिंग टैक्स रिजीम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मुश्किलात शामिल हैं। इसके अंदर IT इंडस्ट्री में डॉक्टर उमर सैफ बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, और एकेडमिक्स उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहले भी गवर्नमेंट के साथ काम करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हमारी उनके साथ उम्मीद है। इसी तरह डॉक्टर शमशाद अख्तर बहुत अच्छी तरह समझती हैं पूरे फिस्कल रजीम को, और किस तरह इसको प्रैक्टिकली आपने डीकॉम्प्लेक्स करके आपने ईज़ आउट करना है। और बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, सिंगापुर है, दुबई है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं,
انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم اس کے اندر بہت اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے چیزوں کو جنرلی لبرلائز کرنا ہے, آپ نے ایز آؤٹ کرنا ہے اور ون ونڈو آپریشن کے اوپر جانا ہے. ہم کہتے تھے, دیکھیں ون ونڈو آپریشن ہم نے پچھلے سالوں میں بھی کافی دفعہ کہا ہے کہ جب ہم نے ون ونڈو آپریشن کرنا ہے, ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنی ہے, ہم نے ٹیکس اسٹرکچر کو ایز آؤٹ کرنا ہے, بٹ انفارچونیٹلی نہیں کر پا رہے. اور خاص طور پہ میں آخری بات کروں گا, کیونکہ اس وقت جو مین مینڈیٹ ہے کہ جو ہم نے ایف ڈی آئی جو لے کر آنی ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ لے کر آنی ہے. اچھا, ایکسپورٹ لیڈ ہونے کے لیے آپ کو پروڈکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بینچ مارکنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے وہ پر یونٹ ہو تاکہ آپ گلوبل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. اچھا, یہ بہت مشکل کام ہے. آپ امپورٹ لیڈ تو ایف ڈی آئی لے کر آ سکتے ہیں, بٹ ایکسپورٹ لیڈ ایف ڈی آئی کے اندر آپ کو بہت زیادہ نمبر گیم ہے, اس کے اندر پروڈکٹیوٹیز کو دیکھنا پڑے گا. ایز اے چیمبر ہمارے پاس بہت ڈیٹا اویلیبل ہے. تو پرائز صاحب, ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور جو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, میں اس کو ریکگنائز کرتا ہوں کہ ریپیٹریشن اور جو آپ کے ڈیویڈنڈس ہیں آپ اپنے ہیڈ کوارٹرز میں نہیں بھیج پا رہے. دیٹس ناٹ اے گڈ نیوز فار اینی انٹرنیشنل کمپنی جو کہ یہاں پر ہے, اس کے ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ ڈیویڈنڈ پہ تو ہر آدمی ہر ادارہ کام کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں, مگر آپ کو پتہ ہے کہ ڈیویڈنڈ کیوں نہیں جا پا رہے. ہمارے پاس ہمارے ریزروز کے بڑے سیریس ایشوز ہیں, ہمارے پاس اپنے بیسک امپورٹس کے لیے بھی ہمارے مسائل ہیں, آپ کی ساری چیز آپ کے ریمیٹنسز ہماری کم ہوئی ہیں, تو یہ ریکگنیشن ہے. مگر اس کے باوجود میں ایز اے پاکستانی آپ سے اگر کہوں کہ اس کے باوجود آپ بار بار ایف ڈی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ انکریج کریں گے, آپ اس سچویشن, اس بیک گراؤنڈ میں بھی جس میں کہ ہم آپ کو نہیں ریپیٹریٹ کرنے دے رہے ڈیویڈنڈ, پھر بھی آپ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. جی بالکل, دیکھیں میرے خیال میں جو انویسٹرز ہیں اور جہاں پہ جو پوٹینشیل انویسٹرز بھی ہیں جو پاکستان میں انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر پوٹینشیل بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ فیوچر مارکیٹ ہے اور یہاں پہ گروتھ اپرچونٹی بہت زیادہ ہے. اور جہاں تک ریمیٹنسز کا ذکر ہے, یہ ایک پین پوائنٹ رہا ہے پچھلے 18 مہینے کے اندر, مگر ہمیں اسٹیٹ بینک نے کافی ری ایشورنس دی ہے کہ انشاءاللہ اگلے کچھ عرصے کے اندر یہ کچھ ٹرانشز کے اندر ریلیز کرنا شروع کر دیں گے. تو اس کی وجہ سے ہم نے بھی اپنے جو کرنٹ انویسٹرز ہیں ان کو یہ ہم نے ایشورنس دی ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ہمارے خیال میں جو امپورٹنٹ ہے پاکستان فرسٹ والی بات ہے. سو یہ چیز امپورٹنٹ ہے, اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کرنٹ انویسٹرز تو چلیں یہ برداشت کر لیں گے, نیا انویسٹر یہ نہیں برداشت کر سکے گا. اس کو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ریپیٹریشن از ناٹ این ایشو. سو ہمیں اب سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز اچھی بات یہ ہو گئی ہے اب ایل سی اوپننگ اتنی مشکل نہیں رہی جو کہ سال کے شروع میں تھی. تو الحمدللہ کافی چیزیں اس کے اوپر ایز آؤٹ کی ہو گئی ہیں, اور میں اس کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کافی کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا مینیج کیا ہے.